السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج صحت کے بارے میں بات کریں گے، صحت کی تعریف کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹس آج میں وائس میں بات کروں گا کیونکہ جو ویڈیو ہے وہ میرے موبائل سے اپلوڈ نہیں ہوتی۔ میں نے کوشش کی تھی کئی بار لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو آج وائس کے ذریعے آپ لوگوں کو میں صحت کی جو تعریف ہے وہ بتاؤں گا۔ صحت بدن کی ایسی حالت کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان کا جسم صحیح اور تندرست حالت میں ہوتا ہے اور انسان روزمرہ کے جو معمولاتی زندگی ہے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہے اور جسم کے تمام افعال تندرست طریقے پر ادا کرتے رہتے ہیں۔ نیز وہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تین پارٹس ہیں گڈ ہیلتھ کے، یعنی 3 parts آف گڈ ہیلتھ۔ نمبر 1 فزیکل، نمبر 2 mental and emotional, and number 3 social well-being۔ اب فزیکل کیسے ہے؟ what is physical؟ physical involves condition of your body، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا جسم ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جسم ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ آپ صحیح ٹائم پہ آپ سوتے ہو، صحیح ٹائم پہ آپ جاگتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ورزش کرتے ہو، اپنے کام پہ جاتے ہو، ڈرائیونگ کرتے ہو یا اور کوئی مشقت کرتے ہو اپنے ہاتھ پیروں سے، صحیح طریقے سے آپ کرتے ہو تو یہ آپ کی فزیکل کنڈیشن ہے۔ دوسری پھر آتی ہے اس میں مینٹل۔ تو mental your ability to solve problem and handle daily events of your life۔ جتنے بھی آپ کی زندگی میں جو پرابلم آتے ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے ہو تو ایک اچھی صحت ہے۔ اگر آپ پہ غم آتا ہے، خوشی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے ہو تو یہ صحیح کیا ہے حالت ہے صحت کی۔ اور اس میں پھر اس کے ساتھ ایموشنل بھی ہے، اس میں انوالوز فیلنگس جیسے سچ از ہیپینس، سیڈنس اینڈ انگر، جو غصہ ہے یا صدمہ ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ اس پہ قابو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی ہائپر ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو کوئی انسومنیا یا بے خوابی وغیرہ نہیں ہوتی، آپ صحیح طریقے سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہے وہ آپ کی ایموشنل انوالوز ہے، کنڈیشن ہے۔ اور پھر دوسری اس میں تیسری جو ہے وہ سوشل ویل بینگ کی ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سماج اور ارد گرد کے جتنے بھی آپ کے پڑوس میں لوگ ہیں، اپنے گاؤں میں، محلے میں، سب کے ساتھ اچھا خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کے خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اس کا جو حال احوال ہے وہ پوچھتے ہیں، تو آپ کا یہ سوشل ویل بینگ ہے، ایک اچھی صحت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب صحت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمارے ہومیوپیتھی میں قوت حیات کا ذکر بھی ضرور آئے گا۔ قوت حیات جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا، ایک غیر مادی اور نہ نظر آنے والی قوت ہے، اور ہومیوپیتھک نظریے سے، نقطۂ نظریے سے غیر مادی حیات مادی جسم پر حکمرانی کرتی ہے اور فاسد عوامل سے اسے محفوظ رکھتی ہیں۔
جتنے بھی فاسد یا بیماریاں وغیرہ ہے اس کو اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب قوت حیات غیر متوازن ہو تو انسان کی جسم جو ہے وہ بھی غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ جب قوت حیات متوازن حالت میں ہو تو انسان جو اس کی روزمرہ کے معاملات ہے وہ اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے پھر سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اس کا جو سوچنا ہے، محسوس کرنا ہے، سونا جاگنا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ جتنا بھی رد عمل ہے وہ اپنے اس کا ہر قسم کا رد عمل انہیں اس کے معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی صحت کا نام ہے، اچھی صحت کا نام ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کے مطابق انسان عزم اور ادراک کا مجموعہ ہے۔ ان دونوں کو ہم آہنگ رکھنے والی طاقت قوت حیات ہے۔ ٹھیک ہے، عزم اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا صحت مند انسان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں صرف مادی جسم کے افعال کی ہم آہنگی ہی نہیں بلکہ تندرست انسان وہ ہے جس کی تمام قوتیں اور احساسات سب صحیح کام کر رہے ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کینٹ کے جو چور ہے، جو ڈاکو ہے یا جو قاتل لوگ ہیں، جو کریمنل ہے، وہ اس کو صحیح تصور نہیں کرتے بلکہ اس کو غیر صحت مند تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اگر صحیح طریقے سے ہوتے مینٹلی، ایموشنلی یا سوشلی تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے چوروں اور ڈاکو اور قاتلوں کو اس نے ڈاکٹر کینٹ نے اس سے نکالا ہے کہ وہ صحیح صحت مند لوگ نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ دوسری ٹاپک پہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔